یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع رجعت اور اس کے دلائل ہیں۔ ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر رجعت کی حقیقت اور اس کا فلسفہ جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج ہم نے رجعت کے قرآن اور سنت کے حوالے سے جو دلائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت دنیا میں ایک جو بہت بڑا واقعہ رونما ہوگا کہ جس سے دنیا جو ہے وہ حیرت اور تعجب کی سمجھیں کہ آخری مرحلوں تک پہنچ جائے گی، وہ یہ کہ قبروں سے کچھ مردے اٹھیں گے، برزخ سے، اس جہاں سے جہاں آپ تک کوئی بھی گیا واپس نہیں آتا، ایسے ہی کہا جاتا ہے، وہاں سے لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہوں گے، اور اس کو رجعت کہتے ہیں۔ رجعت کا معنی ہے پلٹنا، اور یہ مسلم شیعہ عقیدہ ہے، اور اسلام کے تمام مذاہب کے اندر فقط شیعہ ہی ہیں جو اس عقیدے کے قائل ہیں، اور ان کے پاس قرآن و احادیث سے بہت سارے دلائل ہیں۔ آج ہم چند ایک دلائل کی طرف جو ہے آپ کی خدمت میں اشارہ کریں گے۔ دنیا کے اندر رجعت اور پلٹنے کی سب سے روشن مثال قرآن کے اندر حضرت عزیر کا واقعہ ہے۔ یہ ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر بھی بیان کیا کہ جناب عزیر تقریباً جو ہے 100 سال تک وفات کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس جہاں سے دنیا میں پلٹے، اور پھر جو ہے وہ ایک مدت تک زندہ رہے، اور پھر جو ہے انہوں نے وفات پائی۔ دوسری دلیل جو ہے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے 259 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کے اندر پروردگار فرما رہا ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے تعلق رکھتی ہے کہ جب ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کا مشاہدہ نہ کر لیں، یا اللہ سے آپ کی گفتگو کا مشاہدہ نہ کر لیں، یا آپ یہ جو الواح لے کے آئے ہیں، یہ جو تورات کی الواح ہیں، تختیاں ہیں، ہم اس کو لینے کا مشاہدہ نہ کر لیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے، قرآن مجید کے اندر واضح طور پر آیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خود خدا کو نہ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں اس فضول تفکر سے، اس غیر ممکن درخواست سے روکا اور کہا کہ پروردگار جو ہے وہ قابل رؤیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اصرار کیا، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ انہیں آسمان سے ایک بجلی جسے صاعقہ کہتے ہیں، اس نے انہیں گھیر لیا اور سب کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی۔ حضرت موسیٰ ان کی وفات سے تھوڑا سا پریشان ہوئے اور کہا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ ان کی وفات سے اور سرکش ہو جائیں گے، اے اللہ انہیں دوبارہ زندہ کر۔ پروردگار سے جب زندگی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مر چکے تھے، پھر دوبارہ اس جہاں میں پلٹے۔ یہ واقعہ جو ہے امیر المومنین کی روایت کے مطابق سورہ بقرہ کی اور بھی آیات ہیں جن کے اندر یہ واقعہ جو ہے بیان ہوا ہے۔ بہرحال یہ لوگ جو ہیں وہ ایک مدت تک پھر زندہ رہے، اور اس کے بعد جیسا کہ روایات میں ہے کہ صاحب اولاد بھی ہوئے، مزید ان کی نسلیں بھی بڑھیں، اور پھر جب ان کا صحیح معنوں میں وقت وفات آ گیا تو یہ دنیا سے الوداع ہوئے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر تیسری دلیل ہے سورہ نمل کی آیت نمبر جو ہے وہ 38۔ اس میں پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ وہ دن جب ہر امت میں سے ایک گروہ محشور کریں گے، کہ یہ لوگ ان میں سے ہوں گے کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پس وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ سورہ نمل کی اس آیت کے اندر پروردگار جو ہے وہ ہر امت میں سے ایک گروہ کے محشور ہونے کا جو ہے وہ فرما رہا ہے۔ یقیناً یہ قیامت سے مربوط نہیں ہے، چونکہ قیامت
کے اندر تو سب نے اٹھنا ہے، چاہے بد ہو نیک ہو اچھا ہو، چاہے بد ہو نیک ہو اچھا ہو، جس قسم کا بھی ہو، کافر ہو مشرک ہو مسلمان ہو مومن، سب نے اٹھنا ہے۔ لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ دن جب ہر امت میں سے ایک گروہ اٹھے گا۔ تو اس کے حوالے سے جو روایات اور احادیث ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ یوم رجعت کے بارے میں ہے، چونکہ رجعت کے حوالے سے ہمارے پاس جو روایات ہیں ان کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ رجعت میں صرف شیعہ نہیں اٹھیں گے، بلکہ کفار، منافقین یا ظالموں میں سے بھی ایک گروہ اٹھایا جائے گا اور ان کو ان کے عمل کی سزا ملے گی۔ ایک روایت جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس روایت کے اندر امام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو راوی نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قیامت کے بارے میں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ آیا اللہ روز قیامت ایک گروہ کو محشور کرے گا اور دوسرے گروہ کو چھوڑ دے گا؟ چونکہ اس آیت کے اندر ہے کہ ہم ایک گروہ کو اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت رجعت کے بارے میں ہے، کیونکہ قیامت کے بارے میں تو اللہ کی اور آیت ہے جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدٍ، کہ ہم انہیں محشور کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو قیامت والے دن تو اللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہاں پروردگار جو ہے وہ ایک گروہ کے اٹھنے کی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 59۔ اس آیت کے اندر پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اس آیت میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ممنوع ہے دوبارہ دنیا میں آنا اس شہر کے لوگوں کا کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا کہ وہ نہیں پلٹیں گے۔ ممنوع ہے دوبارہ دنیا میں آنا۔ یہ آیت بھی رجعت کی اہم ترین دلیلوں میں سے شمار ہوتی ہے، کیونکہ روز قیامت تک تو سب لوگ اور سب قومیں جو ہلاک ہو چکی ہیں وہ عذاب الہی کی طرف پلٹیں گی۔ تو یہ جو کہا گیا یہ نہیں پلٹیں گے، یعنی کوئی ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کچھ لوگوں نے پلٹنا ہے لیکن ان لوگوں نے نہیں پلٹنا۔ مولا امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ قریہ ہے کہ جس میں رہنے والوں کو اللہ نے عذاب سے ہلاک کیا ہے، وہ رجعت کے دن نہیں پلٹیں گے۔ یہ آیت رجعت کی بڑی دلیلوں میں سے ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان اس بات کا منکر نہیں ہے کہ سب لوگ روز قیامت پلٹیں گے۔ سب لوگ پلٹیں گے، چاہے وہ جو ہلاک ہوئے ہیں، چاہے وہ جو ہلاک نہیں ہوئے، چاہے انہیں عذاب ہوا تھا، چاہے عذاب نہیں ہوا تھا، چاہے فطری موت سے مرے ہیں، چاہے انہیں کسی نے قتل کیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ لا یرجعون، کہ یہ رجعت نہیں کریں گے، یہ روز رجعت کے بارے میں ہے، کیونکہ روز قیامت تو ہر قسم کے لوگ چاہے وہ عذاب الہی سے بھی ہلاک ہوں وہ پلٹیں گے تاکہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے۔ تو بس قرآن و احادیث کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کے اندر یہ ذکر ہے کہ رجعت نہ کہ صرف پہلے واقع ہوئی ہے جیسے حضرت عزیر کی ہے، جیسے قوم موسیٰ کے گروہ کی ہے، بلکہ کچھ آیات جو ہیں وہ آئندہ زمانے میں بھی رجعت کی جو ہے وہ گفتگو کرتی ہیں، اور احادیث اور روایات اس رجعت کو مولا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانے سے تطبیق دیتی ہیں کہ یہ رجعت اسی زمانے میں محقق ہوگی۔ ہمارے شیعوں کی دعاؤں اور زیارات کے اندر بھی رجعت کا ذکر ہے۔ مثلا مولا امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہونے والی زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ معترف بکم مؤمن بے آیاتکم مصدقم بے رجعتکم منتظر لامرکم، کہ اے ائمہ، اے الہی حجج، میں آپ کی امامت کا اعتراف کرتا ہوں، آپ کی نشانیوں پر ایمان لاتا ہوں، اور آپ کی اس دنیا میں رجعت کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ کے امر کا منتظر ہوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام مہدی علیہ السلام سے مخصوص جو زیارات ہیں جیسے زیارت آل یاسین، اس کے اندر بھی یہ موضوع جو ہے وہ بہت ہی صراحت سے بیان ہوا ہے۔ تو بس ہماری اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رجعت جو کہ شیعوں کا ایک مسلم عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قرآن کی آیات سے ثابت ہوا ہے، اور یہ شیعہ احادیث اور روایات کے اندر بھی پایا گیا ہے،
اور یہ عقیدہ شیعوں کی دعاؤں کی کتابوں میں منقول زیارات کے اندر بھی موجود ہے۔ تو رجعت ہمارا مسلم عقیدہ ہے، اور کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو رجعت کا قائل نہ ہو۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اگر ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو مولا امام زمان علیہ السلام کے زمانہ ظہور تک زندہ رہیں گے، حد کل ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جنہیں امام زمان علیہ السلام کے زمانہ ظہور میں جب رجعت کا واقعہ پیش آئے تو ہم بھی رجعت کرنے والوں میں سے قرار پائیں، اور وہ باسعادت زمانہ جو ہے اس کا مشاہدہ اور مولا کی جمال مبارک سے اپنی آنکھوں کو منور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔